السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نشاندہی، میں ہوں وقار الحسن۔ نشاندہی کر رہے ہیں ہم آج اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال کی، اس موجودہ سیاسی صورتحال جہاں پر بہت سارے معاملات ہمیں آگے کی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، خاص طور پر پی ڈی ایم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت پی ڈی ایم جہاں پر آگے کی جانب بڑھ رہی تھی اور جس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو آگے کی طرف لے کر جائیں گے، وہاں پر کچھ دراڑیں نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا اتحاد جہاں پر اس وقت الگ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور خاص طور پہ جلسوں کے اندر کی جانے والی وہ تنقید جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کی جا رہی ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید کہ اب بہت جلد راہیں جدا ہونے والی ہیں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، جہاں پر دوستی تھی اب وہ دوستی جو ہے آہستہ آہستہ بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری طرف آج جو ایک بڑی لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو شہید، جن کی آج 70ویں سالگرہ ہے، ہم ان کو، ان کے کارکنان کو جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ اور یقیناً جو محترمہ بینظیر بھٹو جن کا ایک ویژن تھا کہ پاکستان کو ترقی دینی ہے، وہ کس طرح سے دی جا رہی ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے شہید محترمہ بینظیر بھٹو یا ذوالفقار علی بھٹو کے مشن پر کاربند ہے؟ کس طرح سے وہ لے کر چل رہی ہے اور کیا وہ آگے کی سمت لے کر جائیں گے؟ یہ اصل جو سوالیہ نشان جہاں پر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پورا سندھ موجود ہے، کیا اس پورے سندھ کی خدمت بہتر طریقے سے وہ کر پا رہے ہیں؟ حافظ نعیم الرحمان جن کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ایک ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہم ایک ایک ووٹر کے ووٹ کی حفاظت کریں گے، اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا، جو بھی احتجاج کرنا پڑا، ہم احتجاج کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا حصہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کرپشن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ان کے کرپشن کی وجہ سے سندھ کا برا حال ہے، پاکستان کے اندر جو بھی معاشی صورتحال میں خرابی کا ذمہ دار ہے اس کو بھی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بڑا کردار کہا ہے۔ اس کے ساتھ جو ملکی معیشت کی ایک ہم بات کرتے ہیں، جو معاشی صورتحال ہے، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھنے کے لیے پلان بی کی بات کی جا رہی تھی کہ آئی ایم ایف جہاں پر پاکستان کے ساتھ وفاداریاں نہیں نبھا رہا، اور پاکستان چاہے جتنی بھی وفاداریاں آئی ایم ایف کے ساتھ نبھا چکا ہو، تمام کے تمام وعدے پورے کر دیے ہوں، لیکن اس کے بعد بھی آئی ایم ایف جو ہے وہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، مختلف مطالبات اس کے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں پلان بی کی بات کی جا رہی تھی کہ پلان بی جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایسے میں مصدق ملک کہتے ہیں کہ پلان بی ہمارے پاس ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ کچھ دوست ممالک ہیں جن کی جانب سے قرض بھی ملے گا اور معاملات جو ہیں وہ ان کے آگے کی طرف بڑھیں گے، یعنی پاکستان کو کسی بھی طریقے سے ڈیفالٹ کا کوئی بھی خطرہ موجود نہیں ہے، ان کا یہ کہنا تھا، اور پاکستان آگے کی جانب بڑھے گا۔ لیکن کیا اس طرح آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے آپس میں دوریاں اختیار کریں گے؟ کیا اس کے بعد اس کو ہم کسی لڑائی جھگڑا، اور جو ہم 80 کی دہائی اور 90 کی دہائی میں دیکھا کرتے تھے جس طرح سے لڑائی جھگڑا تھا، اسی طرف جائیں گے، یا پھر کچھ میچیور پالیٹکس ہمیں نظر آئے گی؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے رزاق باجوہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ باجوہ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو۔ اور محسن کاظمی صاحب تجزیہ کار ہیں، معروف تجزیہ کار ہیں۔ محسن صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ باجوہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں اتحاد کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے، یا اختلاف جو نظر آ رہے ہیں وہ مزید گہرے ہوں گے؟ کیا کہیں گے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقار صاحب، میں ایز اے سیاسی ورکر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں، میرا خیال ہے کہ ہمارا اب کوئی خاص ایشو پر اختلاف نہیں ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے لندن میں مساق جمہوریت سائن کیا تھا میاں نواز شریف کے ساتھ، ہم تو اس پر بالکل کاربند ہیں اور اس پر ہم پابند ہیں اس کے، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے، دیکھیں نا، ایک کولیشن جو پارٹنرشپ میں ایک گورنمنٹ بنی ہے، اس میں چھوٹے موٹے اختلافات ہیں۔ ابھی ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو سیلاب زدگان، جو سندھ کے سیلاب زدگان جو بے حد متاثر ہوئے ہیں، اور جو ابھی تک ان کی آباد کاری میں سندھ گورنمنٹ بہت جدوجہد کر رہی ہے، تو اس پر موجودہ جو بجٹ میں اگر اس پر میرا خیال ہے کہ یہ جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں یہ تو آپس میں ہی طے ہو جاتے ہیں، آپس کے میٹنگز میں، جلسے کے اندر یہ بیانات
کچھ سمجھ سے نہیں بالاتر ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم کھلے دل سے ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں اور جلسے میں اگر ایسی بات کی بھی تو وہ ایک جائز بات تھی. اور میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اور پاکستان مسلم لیگ. انہوں نے فوری چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی تقریر کا نوٹس لیا اور انہوں نے امیڈیٹلی 25 ارب روپے جو ہیں وہ سیلاب زدگان کے لیے بات یہ کہ جو پہلے بھی جو فنڈنگ ہوئی ہے اور فنڈ ریزنگ کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے اربوں روپے پاکستان کو دیے جانے کا سیلاب زدگان کے حوالے سے تھا, وہ پیسے کہاں گئے؟ دیکھیں جی یہ کوئی چھوٹا سیلاب نہیں تھا. یہ جتنا بڑا سیلاب تھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا جس میں بہت زیادہ سندھ, دیکھیں یہ کشمیر سے چلا ہے سیلاب اور سندھ پر آ کر اس کا اختتام ہوا ہے اور سندھ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا اور کوئی سندھ کا ایسا ضلع نہیں تھا جو اس سیلاب سے متاثر نہیں ہو. اور وہاں بڑی تعداد میں لوگ جو ہے ادھر ادھر ہجرت بھی کر کے گئے. جی ظاہر ہے کراچی, اس کے باوجود جو ہے وہ جو مردم شماری ہوئی اس میں وہاں پہ لوگ زیادہ نظر آئے. نہیں وہ ایسا وہ مردم شماری کے دوران لوگوں کے خاندان کے کچھ افراد وہاں موجود تھے, انہوں نے اپنے اپنے لوگوں کی جو ہے وہ مردم شماری میں گنتی کروائی. اور دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے نہ صرف ان سب کو دوبارہ آباد کاری کے لیے 18,000 گھر ہم نے تعمیر کیے. وہ جو 1 کروڑ گھر کا دعویٰ کرتا تھا وہ تو ہمیں نہیں پتا کہاں گیا, وہ کہاں چلے گیا, لیکن ہم سندھ گورنمنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا لیکن اس میں باجوہ صاحب بس ایک چیز درخواست جو ہے وہ یقیناً کرنا چاہیں گے کہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی نہ کوئی ایسا میکنزم بنایا جائے کہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ جا کہاں رہے ہیں, لگ کہاں رہے ہیں, کس طرح سے لگ رہے ہیں, کیا کچھ اقدامات کیے گئے. میں بس کاظمی صاحب کی طرف جاؤں گا. کاظمی صاحب, نواز شریف صاحب جب تشریف لائے تھے سندھ اور انہوں نے جب اماؤنٹ دے رہے تھے بلاول کو تو انہوں نے ایک بڑی بات جو ہے جو زومانی بات ہم کہہ سکتے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جی میں یہ آپ کو رقم دے رہا ہوں متاثرین کی بحالی کے لیے, امید ہے کہ آپ جو ہے وہ صحیح طرح سے خرچ کریں گے ان کو. تو کیا انہیں لگتا ہے کہ انہیں لگتا تھا کہ شاید کہ یہ صحیح طرح سے خرچ نہیں ہوں گے, کرپشن کی نظر ہو سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے پاکستان میں کرپشن کا جو تناسب ہے, جو ریشو ہے نا, وہ ہائیسٹ جا رہا ہے, سٹاپ نہیں ہوا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے بسیں چلائیں سندھ میں, کراچی کے اندر, بہترین کام کیا, آئی اپریشیٹ, لیکن روزانہ ہم اس کا اشتہار دیکھتے ہیں, ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے اتنا سا کام, اور جو آپ کو 6 ارب روپیہ ملا آپ کو سیلاب کے لیے, آپ نے ایک تصویر نہیں دکھائی ٹی وی کے اوپر کہ کون لوگ ہیں جو متاثر ہوئے, ان کے گھر آپ نے آباد کیے تو وہ گھر کدھر ہیں, آپ نے ان کو جو ہیلپ کی وہ نظر کیوں نہیں آ رہی. اگر وہ آپ دکھائیں گے تو پوری دنیا آپ سے مطمئن ہوگی کہ یہ لوگ پیسے تو لیتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں. ہم تو پاکستان کے شہری, میں تو باہر والوں کی بات کر رہا ہوں. تو آپ بتائیے کہ اگر نواز شریف صاحب نے کہا کہ امید ہے کہ صحیح خرچ ہوں گے, تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جو انہیں نے شک ظاہر کیا. تو میں یہ کہتا ہوں دکھانے میں کیا تکلیف ہے. ایک چیز, آپ کی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو آپ نے پی ایس سی کا کمیٹی کا ممبر بھی نہیں بنایا. آپ نے قومی اسمبلی میں بھی ہے, پنجاب اسمبلی میں بھی ہے, کے پی کے میں بھی تھا, آپ وہ بھی بنائیے کم سے کم. تو بات یہ چیک اینڈ بیلنس, اس سے کیا ہوتا, آپ کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے. اس وقت حکومت کے ساتھ اور عوام کا ایک رشتہ ہے, اس میں یہ ہے کہ کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. اب یہ کوئی اچھی بھی بات کریں گے نا, لوگ سننے کو تیار نہیں. یہ اصل میں معاملہ یہ اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ عوام کو یقین نہیں آتا کہ جو پیسے ہیں یہ رقم صحیح طرح سے لگے گی بھی کہ نہیں لگے گی. کیونکہ ہم روڈز کے اوپر بات کرتے ہیں تو روڈز جس طرح سے بن رہی ہیں, صرف کچھ مقامات پہ پیچز لگ رہے ہیں, کیا وہ پیچز لگ رہے ہیں یا پوری روڈز کے ٹینڈر دیے جا رہے ہیں, اس کا بھی جو ہے وہ حساب کتاب ہونا چاہیے. مثال ابھی تازہ ترین میں آپ کو دیتا ہوں. ابھی ایک سڑک بنائی ہے فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے جو وزیر ہے مواصلات کے, 1 کلومیٹر کی سڑک ہے اور اس کو اوپر انہوں نے جو خرچ کیا ہے 3.63 ارب 1 کلومیٹر, سوری 4 کلومیٹر. اور یہی سڑک 2021 میں بنی ہے اور جناب 31 کلومیٹر تھی, 4.75 ارب روپیہ خرچ ہوا. اتنا ڈیفرنس حیران کن ہے. جو ملک ڈوب رہا ہے معاشی طور پہ, اس پر آپ نے
इतनी सी सड़क के ऊपर सिर्फ इसलिए कि कल हम कह सकें कि देखिए हमने बहुत बड़ी सड़क बना दी, लेकिन सवाल ये वही वाला बात कि चेक एंड बैलेंस जब तक नहीं होगा, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, जो भी तरक्याती काम है उसकी कॉस्ट आ क्या रही है, दी क्या जा रही है, मयार क्या है, ये सारी चीजें जो, और इसके लिए बाकायदा वेबसाइट्स होनी चाहिए, उन वेबसाइट्स पे ये सारी चीजें आनी चाहिए। मैंने तो किसी प्रोग्राम में ये मशवरा दिया था कि जब आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करें, कोई जमीन लें, वहां एक बोर्ड लगा होना चाहिए, अमूमन होता है कि साहब इस प्रोजेक्ट का ये नाम है, ये कब स्टार्ट हो रहा है, इस पर कितना खर्चा आएगा और कब इसकी मुद्दत खत्म हो रही है, ये लगा रहना चाहिए। उससे आपका हिसाब किताब समझ में आएगा। अब एक काम आपने आज स्टार्ट किया, 1 अरब रुपए का आपने खर्चा निकाला, लेकिन वो काम डिले करते चले गए, वो 10 अरब पे पहुंच गया। भुगत कौन रहा? सवाल ये है। हुकूमत नहीं भुगतती, हुक्मरान नहीं भुगतते, ये सारा हम लोग भुगत रहे होते हैं। जो हमारे टैक्सेस होते हैं, जो हमारे यूटिलिटी पे टैक्सेस आपने लगा दिए हैं, हमें कहीं रिलीफ मिलता नजर आ रहा है? अच्छा बाजवा साहब, ये जो एक तरह से आवाम को रिलीफ ना दिया जाना है, मतलब आवाम के लिए मंसूबे तो बताए जाते हैं मगर बनाए नहीं जाते उस तरह से, इसके पीछे आपको लॉजिक क्या लगती है? ताकि आवाम परेशान रहेगी तो वो सियासतदानों के पीछे रहेंगे। वकार साहब, एक तो मैं काज़मी साहब की इस बात का छोटा सा एक जवाब, 10 सेकंड अगर आप मुझे जी जी काज़मी साहब ने कहा है कि जो 18,000 घर बनाए वो नज़र नहीं आ रहे। मैं समझता हूँ कि अगर आप टीवी देखते हैं या तो देखें, वो बाकायदा सिंध गवर्नमेंट का इश्तिहार चल रहा है, उस पर 18,000 घरों की तामीर जो मुकम्मिल होके लोगों को चाबियां दे दी गई हैं, लोग अपने घरों में आबादकारी कर रहे हैं। और जो भी काम हो रहे, अच्छा जो ग्रीन लाइन का जो कराची में बसों का काम हो रहा है, ये जो सड़कों का काम हो रहा है, ये सारे सबका इश्तिहार भी चल रहा है और बाकायदा ये रियली इस पर काम भी हो रहा है। एक तो सबसे असल बात ये है कि वो जो हम कह रहे हैं ना कि बाकायदा कोई ना कोई ऐसी वेबसाइट या जगह हो जहां पे आवाम को पता हो कि ये जी मौजूद हुकूमत है। के पास पैसे आए और ये खर्च हुए। आवाम बिल्कुल ये वेबसाइटें मौजूद है, सिंध गवर्नमेंट की वेबसाइट पता चले ना कि एक डेस्क जो है वो 3,000 वाली जो है 39,000 में नहीं खरीदी जा रही। हाँ जी, अगर ऐसा हुआ है तो देखें उस पर ओपोजिशन जमातें जो मौजूद हैं वो जाएं, कोर्ट में जाएं और वो देखिए खाली इल्जामात की सियासत ना करें। अच्छा, ये अगर उनके पास ठोस सबूत हैं तो इदारे मौजूद हैं, एंटी करप्शन मौजूद है, एहतसाब इदारा बिल्कुल, और ऐसे ही होना चाहिए। और ऐसे में आपने बड़ा अच्छा एक जुमला कहा है अपोजिशन का। मैं काज़मी साहब से जानना चाहूंगा, अपोजिशन सर इस वक्त अपोजिशन कोई नजर नहीं आ रही, ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नजर आ रही, ना कोई और सियासी जमात नजर आ रही, वजह क्या आपको लग रही है? कहाँ ये सारी सियासी जमात? एक चीज तो मैं बता दूं, मैंने 18 लाख का तो जिक्र भी नहीं किया जो ये मुझे कह रहे हैं आपको। मैंने तो ये कहा 18,000 में 18 लाख भी नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो भी तरक्याती काम हो वो बताने चाहिए ताकि पता चले। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो वो काम हुआ, जो पैसे वो बिल्कुल दिखाना चाहिए। अच्छा, इस वक्त अपोजिशन का एक छोटे चैनलों पर उसके इश्तिहार चल रहे हैं। बिल्कुल बाजवा साहब, इस वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम जानेंगे अपोजिशन कहां पर है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात हम कर रहे हैं इस वक्त कि उस मुकाम पे जहां बहुत सारे मामलात को आगे की जानिब बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं इत्तेहादियों के अंदर। वजूहात क्या हैं, इस पर भी हम बात कर रहे थे। और बात यह है कि अपोजिशन सिंध में नज़र नहीं आ रही, वो अपोजिशन है कहाँ पे? और इस तरह वफाक में भी कहीं अपोजिशन का नामो निशान नहीं है। वो अपोजिशन है कहाँ पे? क्योंकि अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। क्या आवाम को अपोजिशन बनना पड़ेगा? कौन बनेगा? इस पर भी हम बात करेंगे। मुबशिर मीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ तज़कियाकार हैं। मुबशिर साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। और आपकी जानिब आने से पहले बाजवा साहब से हम एक सवाल कर रहे थे और वो ये था कि अपोजिशन से इनको यकीनन कोई परेशानी तो है नहीं, इस वक्त जो दिल चाहे काम कर सकते हैं। तो इस वक्त जो बड़े बड़े काम हैं और जो मुर्तज़ा वहाब हैं उनके लिए जो एक बड़ा चैलेंज आने वाला है और वो है बकरीद। और बकरीद के बाद जो आलाइशें हैं वो जगह जगह अगर नज़र आती हैं या खुदा न खास्ता शहरियों को किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है तो वो एक यकीनन उनके लिए भी अच्छा तासुर नहीं देगी। तो बाजवा साहब, क्या कुछ इक़दाम लेने जा रहे हैं? देखिए जी, अभी जो मेयर साहब अभी बिल्कुल ताज़ा बने 2-3 दिन ही हुए उन्हें चार्ज लिया हुआ है। उन्होंने मुंतखब मेयर हैं कराची के, और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने खुद यकीन दहानी करवाई है कराची के लोगों के कि कराची के मामलात की निगरानी मैं खुद करूँगा। ये बिलावल भुट्टो साहब ने कहा। इंशाल्लाह मुर्तज़ा वहाब साहब नौजवान भी हैं, पार्टी के बड़े मुतारिक रहनुमा भी हैं, तो इंशाल्लाह, और हमारी पूरी पार्टी, हमारी
पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तंजीम है वो मिल करके हम इंशाल्लाह अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये भी कहा है कि मुझसे हिसाब लें अगर कराची वालों को कहीं पे कोई मुश्किल आती है तो। देखें और कितना कॉन्फिडेंस है, अच्छा, कितना एतमाद किया उन्होंने कोई अपने ऐसा मामला होना चाहिए जैसे कि मुस्तफा कमाल ने भी किया था, कोई ऐसा पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे आवाम जो अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। वकार साहब इंशाल्लाह ताला जिस तरह सपोर्ट वफाकी हुकूमत की पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ खड़ी है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर को भूल जाएंगे। ठीक है जनाब बिलावल साहब से फिर हम ये गुजारिश कर लेते हैं कि ऐसा पोर्टल बनाए जहां पे बराह रास्त आप तक भी शिकायत पहुंच सके। इंशाल्लाह बहुत कुछ करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, देखें ये हमारे लिए चैलेंज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंज है, कराची की मेयरशिप किसी पार्टी के लिए हमारे लिए चैलेंज है। हमें पहली बार कराची की आवाम ने भरपूर एतमाद का इजहार किया, हमें मेयरशिप मिली है और इस पर हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मुबशिर मीर साहब से बात करते हैं, इसी पर बात करते हैं कि मुबशिर मीर साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ये फरमाइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी बहुत बड़ी आन पड़ी है, कराची से कश्मीर तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, चेयरमैन हैं, और अब अगर काम नहीं होता, जैसा कि 13,000 अरब रुपए के बारे में जमात इस्लामी सवाल किए बैठी है कि वो 13,000 अरब रुपए गए कहाँ हैं इन 15 सालों में, इसी तरह से अब जो फंडिंग होगी तो सर क्या जिम्मेदारी तो आ गई है, निभाएंगे या आपको लगता है कि कुछ मुश्किलात का सामना रहेगा? भाई कोई नई जिम्मेदारी तो नहीं है, 2008 से जिम्मेदारी है उनके पास, तो 15 साल का तो वो हिसाब देने को तैयार नहीं है, तो नई जिम्मेदारी तो फिर बाद में बात होगी ना जब वक्त गुजरेगा। 15 साल का हिसाब कहाँ है? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले वो कह रहे हैं ना कि मुझसे हिसाब लें, जैसे आप फरमा रहे हैं, तो भाई आप इस शहर को पहले एक ही आइटम सिर्फ करके दिखा दें कि इसको टैंकर माफिया से निजात दिला के दिखा दें, लोगों को आसान तरीके से पानी की फराहमी करके दिखाएं, उसके बाद कहें कि हाँ हम देखें जी हमने कुछ कर दिया। जब तक ये नहीं कर सकते ना, ये बुनियादी चीज है, एक सिर्फ वन थिंग, अगर ये नहीं कर सकते तो ये नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, ये एक सियासी बयान देना, मेरे घर टैंकर आता है, भाई टैंकर तो पूरे पाकिस्तान पूरे कराची में आता है, लेकिन क्यों आता है? 15 ईयर्स से तो आपके पास है भाई वाटर बोर्ड, क्यों आता है टैंकर? नल में पानी क्यों नहीं आता? क्यों नहीं चीजें हुई? पहले 15 ईयर्स का 15 साल कम होते हैं, लेकिन आपको एक बच्चा याद होगा, जवान हो जाता है भाई, आपको याद होगा कि बिलावल का जो एक बयान सामने आया था, उन्होंने ये भी कहा कि मुशर्रफ साहब ने जो है उनका कनेक्शन काट दिया था, तो क्या 15 सालों में जो कनेक्शन कटा था उसको वो खुद नहीं लगा पाए, तो आवाम को कनेक्शन कैसे फराहम करेंगे? मुझे नहीं लगता कनेक्शन की क्या स्टोरी है, लेकिन हमें तो इतना पता है कि काट दिया था, मेरे आता था पानी। देखें मेरी बात सुने, 10 ईयर्स जो थे ना मुशर्रफ साहब के दौर के, उसमें 8 साल बनते हैं। उससे पहले 1998 में जब हकीम सईद साहब का कत्ल हुआ था, उसके बाद यहाँ पे गवर्नर का जो है वो अख्तियारात दिए गए थे, उसके वक्त वाटर बोर्ड जो है वो रेंजर्स को जो है वो उसका इंतजाम दिया गया। 10 साल तक रेंजर्स ने चलाया, और ये टैंकर जो आज 7,500 रुपए का नॉर्मली मिलता है, ये 375 रुपए का मिलता था। 2000 जिस दिन ये गवर्नमेंट आई थी 2008 में, उसी दिन ये टैंकर 1200 का हुआ था, आज ये 7,500 से कम में कहीं नहीं मिल रहा, कम से कम। आप मुझे बताएं ये हिसाब कौन देगा? इतने सालों से ये शहर बिलियंस ऑफ रुपीस जो है उसका पानी खरीद सर इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है वो तो इस बात पे यकीन रख रही है कि बिलावल जो है वो तो वजीर आजम बन जाएंगे पाकिस्तान के, वो आप पूरी कोशिश करें तो सर क्या अगर वो पाकिस्तान के वजीर आजम बने तो सर क्या पूरे पाकिस्तान में टैंकर से ही पानी डलेगा? ये वो भाईजान बन जाएं, वजीर आजम बन जाएं, कुछ और भी बन जाएं, ठीक है, लेकिन जो इक़्तिदार का जो उन्होंने एंजॉय किया है उसका भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ठीक है, वो तो आप उसको माफ कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए कि अच्छा पिछला जो है वो गुज़श्ता राज सलवात और आइंदा राज एहतियात वाली बात की जाए। चलिए मैं जरा ये मालूम करता हूं, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, हम भाईजान इस शहर में बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं पानी की मद में माफिया को दिए हैं, उसका कौन हिसाब देना है, किसने देना है?
چلے میں آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ سے. باجوہ صاحب آپ نے سن بھی لیا, بہت سارے سوالات کھڑے ہوئے ہیں. مشرف صاحب نے اگر کنیکشن کاٹا تھا تو بلاول صاحب اب تک 15 سالوں میں کیوں نہیں لگا پا رہے؟ دیکھیں وقار صاحب, میر صاحب نے کراچی میں پانی کی شارٹیج کا بالکل ہے, بالکل درست ہے. اچھا دیکھیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا قصور ہے؟ کیا میئر شپ؟ دیکھیں ہمارے پاس سندھ گورنمنٹ ضرور تھی, لیکن ہمارے پاس کراچی کے انتظامات چلانے کے ہمارے پاس اختیارات تو یہ 1.5 سال سے ہیں ہمارے. اس سے پہلے تو وسیم اختر تھا, اس سے پہلے تو مصطفیٰ کمال تھا, اس سے پہلے تو نعمت اللہ عیدو. نہیں تو آپ ساری جماعتوں سے یہ سوال کریں نا. 15 سال سے بلدیات آپ کے پاس. دیکھیں ہم تو ہمیں تو میئر شپ پہلی بار ملی ہے کراچی کی عوام. اب آپ ہم سے حساب 15 یا 20 کے, ہمیں ٹھیک ہے سندھ گورنمنٹ ہماری تھی, لیکن ہمارے پاس جو کراچی کے اختیارات تھے وہ ہمارے پاس نہیں تھے. وہ تو 15 جون سے اب حساب لگا لیں گے نا. 15 جون سے جب سے میئر بنے ہیں آپ کے مرتضی وہاب, تو تب سے حساب لگا لیں گے, چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں ہم نے تو فی الفور جیسے وفاق کی حکومت کا ہم حصہ بنے, وزیر خارجہ اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو پچھلے دنوں بلایا, K4 کا افتتاح بھی کروایا, ان سے پیسے بھی اس بجٹ میں رکھوائے اور اس پہ کام بھی تیزی سے ہو رہا ہے. اور دیکھیں یہ سوال بالکل عوام, میر صاحب کا بالکل سوال بالکل درست ہے. کراچی کی عوام پانی خرید کر کے, بہت بڑا ایک طبقہ پانی خرید کر کے پی رہا ہے. اس میں یہ بڑا ظلم ہے, ٹیکسز دے رہی ہے عوام اور پانی خرید کر کے پینا, یہ واقعی ایک. لیکن انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موجودہ میئر شپ کے دور میں یہ پرابلم دور ہو جائے گی اور یہ سارے ٹینکر ختم ہو جائیں گے. K4 کئی بار اس کا افتتاح مشرف صاحب بھی کر چکے ہیں. اس کا ٹینکر ختم ہو جائیں گے جب ان کی مدت ختم ہوگی. بالکل میں کہہ رہا ہوں, جب اگر پانی آ جائے گا, جب لائنوں میں پانی آ جائے گا لوگوں کے گھر, 4 سال میں ٹینکر ختم ہو جائے گا. ٹینکر مافیا تو آٹومیٹک ختم ہو جائے گا. ویسے آہستہ آہستہ مافیا ہی بنایا جاتا ہے, اس کے بعد پھر مافیا سے لڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کاظمی صاحب, اس وقت جو ایک اور مافیا ہے, تجاوزات مافیا, جو ہے شہر کراچی میں پنجے گاڑ رہی ہے اور اس وقت جگہ جگہ بہت آسانی کے ساتھ, اور یہ نہ جانے کون لوگ ہیں جو کہاں سے کون آ گئے ہیں جو قبضے کرتے پھر رہے ہیں. تو سر ان کا سدباب کون کرے گا؟ کر پائیں گے مرتضی صاحب؟ بات یہ کہ تجاوزات کے لیے تو سپریم کورٹ بھی آرڈر دے چکا ہے, ہائی کورٹ بھی آرڈر دے چکی ہے, اور آج نہیں دیا ہے, ایک زمانے سے دیا. وہ پکی تعمیرات ہونے سے پہلے کیوں نہیں گرانے کے لیے کوئی؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ نسلہ ٹاور تیار ہو گیا تھا تب آپ نے گرایا. میں تو کہتا ہوں یہ غلطی تو انہی نے کی تھی, دوسری اس سے بڑی غلطی آپ نے کر دی, اس کو گروا دیا, لاکھوں اور اربوں روپے کا لاس کروا دیا. کوئی راستہ نکال دیتے, اس کے اندر نکل سکتا تھا. سر وہ تو گرا دیا, لیکن جو جگیاں پڑی تھیں ان جگیوں کے اوپر جو پکے گھر بن جاتے ہیں اور ٹیڑھی بڑی گلیاں بن جاتی ہیں, جگیوں پہ بن جاتے سر وہ کہاں جائے؟ نالوں کو بن گئے, اور سب کے پیچھے آپ جائیں گے تو آپ کو پولیٹیکل ایلیمنٹ نظر آئے گا. ایسا ہو نہیں سکتا ہے غریب آدمی کسی جگہ ناجائز جگہ پہ بیٹھ جائے, بیٹھ کے دکھائے. اچھا, ان جگیوں کے سامنے جو ہے بڑی زبردست گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, بڑے عجیب و غریب لوگ آتے ہیں, ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں, خود بٹھایا ہوا ہے. سر اگر ایسا ہے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں؟ یہ قبضہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا, کہ پہلے آپ نے جگیاں بنا دی, غریبوں کا وہ دکھا دیا, اس کے بعد اس کو کوئی پارک بنا دیا, اور کوئی اس نے آپ نے گارڈن بنا دیا. آہستہ آہستہ جو ہے, میں نارتھ آباد میں میرے سامنے میرے گھر کے بالکل اپوزٹ ہے, 7 ایکڑ کی زمین پہ قبضہ کیے بیٹھے ہوئے, 4 دیواری بنا دی, اس کے اندر KC کا آفس ہے, اس کے اندر ایک اسکول ہے, اس کے اندر اور ایک بہت بڑا زو بنایا ہوا ہے. پیچھے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے سارا, MQ والوں کا تھا پہلے, کسی نے کوئی ہاتھ نہیں ڈالا اس کے اندر. اب وہ صاحب جو ہیں وہ PTI میں آ گئے تھے ابھی حال میں, جب انہیں دیکھا حکومت ان کی آ رہی ہے تو اس میں آ گئے. تو اصل میں ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے بڑا سخت. اس کا مطلب یہ چند لوگ ہیں جو کہ پارٹیاں بدلتے ہیں, پارٹیوں میں جاتے اس لیے کہ ان کو ایک چھتری مل جاتی ہے. تو سر کیا ایسی چھتری کے لیے بھی بلاول جو ہیں ان سے ہی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو کراچی شہر اس پہ قبضے ہو رہے ہیں, پلوں کے نیچے قبضے ہو رہے ہیں, جگہ جگہ قبضے ہو رہے ہیں, ان قبضوں کو ختم کرانے کے لیے بھی جو ہے مرتضی صاحب کو کہا جائے؟ بات بتاؤں, بلاول صاحب ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور اچھی تربیت دی ان کے والد نے, سیاسی تربیت بھی مل گئی ہے ان کو, اور ان کو مواقع بھی مل رہے ہیں, سپورٹ بھی مل رہی ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, آپ اسی کراچی کے لیے کم سے کم گیس کا بحال کر دیں, گیس, کیونکہ ہمارے سندھ میں گیس پیدا ہوتی ہے اور ہم گیس سے محروم ہیں. ابھی ہم گھر جائیں گے, ہمیں گھر پہ گیس نہیں ملے گی, ہمیں گرم چائے نہیں ملے گی, گرم کھانا نہیں ملے گا. تو اتنا چھوٹا سا کام, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ نے اپنے سیلاب والوں کا پریشر ڈال کے آپ نے ان سے منظوری کرا دی.
ابھی 2 مہینے باقی اس حکومت کو ختم ہونے میں. جو کچھ آپ نے لینا ہی نہیں دور کے اندر لینا ہے, اس کے بعد آپ نے تو لینا نہیں ہے, پھر کسی اور نے دے رہا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر یہ لوگ سنسیئر ہو جائیں کہ واقعی ہم نے کراچی کو پیرس بنانا ہے, کراچی کو سنگاپور بنانا ہے, کراچی کو دبئی بنانا ہے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں عزم ہو, ہمت ہو, تو پیسے کی کمی نہیں ہے یہاں پہ. اصل کمی اس بات کی ہے کہ حالات کے ساتھ آپ بھی بہ جاتے ہیں. ویژن ہونا چاہیے کہ کس طرح سے لے کر چلیں گے. میر صاحب, اس وقت ویژن کی بھی ایک بات ہو رہی ہے. کیا ویژن ایسا ہے کہ آگے کی سمت کراچی کو بنایا جا سکتا ہے, بڑھایا جا سکتا ہے, کیونکہ معاشی ہب ہے, اگر یہ ڈسٹرب ہوتا رہے گا سر تو کس طرح سے آگے کی طرف چیزیں بڑھیں گی؟ اچھا, ایک چیز تو میں پہلے عرض کر دوں, انہوں نے کہا کہ K4 19 سال پرانا منصوبہ ہے. اس گورنمنٹ نے 15 سالوں میں پتہ نہیں کوئی 1 سے زیادہ مرتبہ اس کا افتتاح کیا ہے, اور ابھی بھی ایک اور افتتاح کر دیا. بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے لینڈ مافیا کا ذکر کیا ہے. تو آپ دیکھیں بہت سی چیزیں پچھلے 10 سے 12 سالوں میں عدالتوں کے فیصلوں کی بنیاد پہ ہوئے ہیں. گویا اب جو ایگزیکٹوز ہیں جو حکومت کر رہے ہیں ان کے اندر ول نہیں ہے, جرت نہیں ہے. 2016 میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ شہر کراچی کو زمین کو کمپیوٹرائز کرو. پوچھیں سندھ گورنمنٹ سے 7 سالوں میں 8 سالوں میں کیوں نہیں کی, یہ لینڈ مافیا سے کیوں نہیں جان چھوڑائی انہوں نے. دوسری بات وی این کی آپ نے کی ہے. وی این کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیں جب 2+2 4 2+2 8 کرنے کی گیم چل رہی ہے اس پورے حوالے سے, تو کہاں سے یہی وی این ہے. یہی وی این ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو حکومتوں میں لوگ ہیں ان کے ایسٹس جو ہیں وہ بلینز میں بڑھ رہے ہیں, خواہ وہ کسی بھی پارٹی کے, لیکن جو بیچارے عوام ہیں ان کے پیسے دن بدن کم ہو رہے ہیں, ان کے جو ہے وہ آمدنیاں کم ہو رہی ہیں, ان کے وسائل کم ہو رہے ہیں, ان کے وسائل بڑھ رہے ہیں. یہ کھلا پٹرول خرچ کر رہے ہیں, کھلی جو ہے وہ جناب مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں, مفت گیس استعمال کر رہے ہیں, گاڑیوں ان کو جو ہے وہ 4 ویل جو ہے وہ انہوں نے دندنا رہی ہیں, پروٹوکول دندنا رہا ہے. یہ ہے وی این. اس وی این کے ساتھ اگر آپ اس ملک کے اندر کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کی خام خیالی ہے. مجھے تو کوئی امید نظر نہیں آتی. سر اب یہاں تک ہو گیا ہے یہ جو آپ فرما رہے ہیں, یہ اس حد تک سرایت کر گیا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے عوام تک میں سرایت کر گیا ہے. رانگ سائڈ جانا, اپنا حق سمجھنے لگے ہیں, اور تمام چیزوں کی جو ایک طرح سے وائلیشن ہے وہ ہونے لگی اور عوام کی جانب سے بھی ہونے لگی. تو کیا عوام میں وہ یہ ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے نا بھائی جان, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پاورفل شخص جو ہے وہ اس وقت پاورفل تصور کیا جاتا ہے جب وہ وائلیٹ کرتا ہے, جب وہ رول آف لا کو توڑتا ہے تب وہ اس کی طاقت کو تسلیم کیا جاتا ہے. لہذا ہم بھی اس طرح کا کر کے دیکھیں, اس میں کوئی کر لیتا ہے کوئی نہیں کر پاتا. لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ جو پاورفل لوگ ہیں, خواہ وہ کسی بھی گروپ سے ہوں, کسی پارٹی سے ہوں, کوئی بھی ان کا شعبہ ہو, وہ رولز کو وائلیٹ کر رہے ہیں, کھلم کھلا وائلیٹ کر رہے ہیں, آئین کو کر رہے ہیں, لا کو کر رہے ہیں. تو لہذا عوام بھی جو ہے وہ اسی ڈگر پہ پھر چل پڑتی ہے. عوام تو اوپر سے دیکھ کے چل رہی ہے کہ اوپر اگر اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں. تو یہ ہے وی این. اس وقت میرا خیال ہے جو پولیٹیکل لوگ ہیں اس وقت پاور میں ہیں ان کا یہی وی این. ہمیں اس وی این کے ساتھ جو ہے نا معذرت کے ساتھ اس ملک کو ترقی کی راہ پہ نہیں ڈالا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہی سارے معاملات آگے بڑھتے رہیں گے, اسی طرح سے چلتے رہیں گے, کچھ تھوڑے سے اختلافات بھی نظر آنا شروع ہو چکے ہیں, کیا ان سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے وہ برداشت ختم ہو جائے گی, علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گی, اپنے اپنے منشور کے ساتھ پھر وہ الیکشن میں اتر جائیں گی؟ کچھ ایسی لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ جس وقت جنہوں نے ان کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے وہ ان کو وقت کے مطابق ان کا مفاد ایک جگہ جمع کرتے ہیں, یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی ہوئے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے, ان کا نظریہ مفادات ہے. جہاں مفادات شفٹ ہوں گے وہاں پہ سب اکٹھے ہو جائیں گے, جو مرضی آپ کر لیں. کوئی عوام یہ سب کہانیاں ہیں, یہ گفتگو کرنے کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں, لیکن پریکٹیکلی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ اپنے مفادات کے پیچھے جاتے ہیں. یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں, یہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. عوام ان کا کوئی میٹر نہیں ہے, نہ ہی عوام ان کی جو ہے نا کوئی مسئلہ ہے. یہ اپنا دیکھیں کتنی جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن کتنی ہے, وہ آبادی کو گننے کے حوالے سے ہو, وسائل کو استعمال کرنے کے حوالے سے ہو. ابھی آپ دیکھیں کتنا بڑا جو ہے اس ملک کے ساتھ مذاق ہوا ہے کہ ملک میں معاشی بحران ہے اور چیئرمین سینٹ کے جو سابق چیئرمین اور موجودہ ان کے مراد کا بل
سینیٹرز کا بل جو ہے کس طرح جو ہے ڈٹھائی کے ساتھ جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے، اور اس کی لسٹ دیکھ کے شرم آتی ہے کہ وہ ملک جو مقروض ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کریں گے، اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے ماشاءاللہ سابق چیئرمین سینیٹر نے پیش کیا ہے اور ایک سابق نے اس کو انڈورس کیا ہے اور وہ بل یونینیمسلی پاس ہوا ہے۔ یہ ویژن ہے آپ کے سامنے، اس ویژن کے ساتھ آپ ترقی چاہتے ہیں تو پھر اللہ آپ کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، ہمارا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ بالکل سر، یہ تو آپ نے 2007 یاد دلا دیا پاکستان کا اللہ ہی حافظ کہہ کر۔ یہ فرمائے گا کہ سر یہ ساری صورتحال ہے جس میں اپنے لیے مراد، یہ ساری چیزیں، اپنے لیے پیسہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا سر اسی طرح سے آگے بڑھنے کے ساتھ کیا عوام بھی ان کو ووٹ ڈالتے رہیں گے، یا عوام جو ہے کوئی اپنی راہیں جدا کریں گے؟ بعض جگہوں پہ تو عوام پہ بس ہمیں نظر آتے ہیں، عوام تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے بیچارے، عوام کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ووٹ کون ڈال گیا، کیسے ڈال گیا۔ دیکھیں ٹرانسپیرنسی کے لیے آپ کو ایک ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی، ٹیکنالوجی کا آپ نے سہارا لینا تھا، ٹیکنالوجی کو آپ نے کہا کہ نہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں بایو میٹرک سسٹم نہیں چاہیے۔ آپ کے ملک کے اندر آپ دیکھیں نا 3-4 چیزوں میں آپ بایو میٹرک یوز کر رہے ہیں، آپ سم یوز کر رہے ہیں، بایو میٹرک کر رہے ہیں، 12-13 کروڑ سمیں جو ہیں وہ ریگولرائز ہوئی ہیں، آپ کا شناختی کارڈ بایو میٹرک سے بن رہے ہیں، آپ کے پاسپورٹ بایو میٹرک سے بن رہے ہیں، تو ووٹ ڈالنے میں کیا تکلیف ہے آپ کو بایو میٹرک میں؟ بالکل صحیح ہے۔ تو سر یہ اس کے لیے ٹیکنیک چاہیے، اس کا مطلب ہے بل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ٹرانسپیرنسی چاہتے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے میر صاحب، یہ تمام جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ ذرا ہم جان لیتے ہیں پیپلز پارٹی سے ہی کہ پیپلز پارٹی آخر کیا عوام کو اس طرح سے اگر سہولت دے پائے گی تو اصل ووٹ پڑے گا، ورنہ پھر ووٹ اگر نہیں بھی ڈالنا چاہے گی تب بھی پڑ جائے گا، نئی ٹیکنالوجی، یہ تمام چیزیں جو ہے ایک بریک کے بعد یہ سوالوں کا جواب لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ نشاندہی میں ہم نے نشاندہی کرتے کرتے آگے کی سمت بڑھ چکے ہیں کہ اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو ووٹ ڈالنا کہیں جاتے ہیں لیکن کوئی پارٹی منتخب ہو جاتی ہے، وہ آ جاتی ہے اقتدار میں، اس کے بعد وہ کیا عوام کے کام کر بھی پاتی ہے کہ نہیں، اور جو ووٹنگ کا طریقہ کار ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ عوام جس کو منتخب کرے وہی جو ہے اقتدار میں آنا چاہیے۔ کراچی کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ 9 لاکھ ووٹ اگر جماعت اسلامی کو پڑے اور پیپلز پارٹی کو 3 لاکھ ووٹ پڑے تو میئر کس کا بننا چاہیے تھا؟ یہ تو ایک سادہ سی ایک بات ہے۔ باجوہ صاحب، کیوں اتنی سادہ سی بات جو ہے جو عام عوام کی سمجھ میں آ رہی ہے کیوں نہیں اپلائی کی گئی؟ وقار صاحب، ایک تو میں یہ گزارش کروں کہ جماعت اسلامی کا یہ دعویٰ کہ ہمیں 9 لاکھ ووٹ پڑے یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہیں 82 جو ہے سیٹس ملی ہیں کراچی سے ایم کیو ایم کی بائیکاٹ کی وجہ سے ناظمین۔ جماعت ان کو بھی ملی نا، پیپلز پارٹی کو بھی ملی ہوں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو سندھ میں گورنمنٹ ہے اور ہم لوگ تو کام کر رہے ہیں، اور ہم نے تو ایم کیو ایم کا مقابلہ بھی کیا ہے۔ ایم کیو ایم ہماری کلیگ، ہماری اتحادیہ۔ ایم کیو ایم کو پڑھتے تھے 40-50 ہزار، آپ کو پڑھتے تھے 3 ہزار، اب اگر ایم کیو ایم ہٹ گئی تھی تو 3 ہزار آپ کو پڑ گیا ووٹ۔ کراچی کی عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی کی بنا پر ہمیں ووٹ دے رہی ہے۔ اچھا، کون سی والی کارکردگی؟ ذرا یہاں پہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ہم آگے چلیں گے، کون سی کارکردگی جس پہ ووٹ دیا ہے؟ 50 سالوں سے کسی نے ٹرانسپورٹ کا نظام دیا کیا؟ ہم کیا یقیناً 15 سال آپ کی حکومت تھی، کبھی نہیں دیا تھا، یہ اچانک جو ہے وہ دیا ہے؟ کراچی کی بات کر رہے ہیں سر، بالکل کراچی میں، ہاں بالکل۔ ہم نے کراچی کو نئی سڑکیں دی، 6-8 مہینے پہلے ہم نے کراچی کو ٹرانسپورٹ دی، ہم کراچی کو پانی دینے جا رہے ہیں، ہم کراچی کو ریگولائز کرنے جا رہے ہیں جو آبادیاں۔ اچھا سر، یعنی گوگل کے اوپر اگر ہم جائیں اور ہم یہ دیکھیں کہ کس کس نے کہاں کہاں قبضے کیے ہیں، کیا آپ چھڑا دیں گے؟ نہیں، یا یہ بھی پکی مافیا بننے کے بعد ان سے مقابلہ مشکل ہوگا؟ میں یہ بات بتاؤں کہ میئر صاحب نے کل 11 بجے کل میٹنگ کی ہے، کل جو گزر گیا ہے کل انہوں نے کل میٹنگ کی ہے، وہ انہی ایشوز پر کی ہے جو امیجیٹلی کراچی کی انکروچمنٹ پہ ایک بڑا آپریشن انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر کرے گا، جو ناجائز قابضین ہیں ان سے انشاءاللہ وہ۔ اب اس میں اگر آپ کی جماعت کے لوگ شامل یا آپ کی جماعت میں وہ شامل ہو رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے لوگوں کو اور فلاں لوگوں کو، بات کراچی شہر کی ہو رہی ہے جہاں پر۔ اچھا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہو وہاں پہ عام عوام بھی بتا سکے کہ فلاں فلاں جگہ پہ جھگیاں ڈال دی گئی ہیں، پلوں کے نیچے لوگ موجود ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اب تو کراچی میں ایسی کوئی جگہیں بھی نہیں رہ گئی ہیں کہ جہاں جھگیاں اور بڑی بڑی بستیاں بن جائیں۔ گلستان جوہر کا ایک چکر لگا کے دیکھیں، وہ وہاں پر 250 اور 400 گز کے گھروں کے سامنے جھگیاں ایک لائن سے بنانے کے بعد خانہ بدوش لوگ جو مختلف سیزن میں آتے ہیں، جس طرح رمضان المبارک میں وہ بھیک مانگنے کے لیے بہت بڑی وہ مستقل ہو گئی ہیں جھگیاں سر، اور وہ جس طرح بڑی عید بقرعید آ رہی ہے، وہ سیزن کمانے کے لیے کچھ لوگ پورے ملک بھر سے لوگ آتے ہیں، اور وہ بیچارے عارضی طور پہ
झुग्गियां बनाते हैं और चले जाते हैं, ऐसा नहीं سر وہ होता। جا نہیں رہے بلکہ وہاں پہ وہ مذہبی عبادت گاہیں تعمیر کر لیتے ہیں تاکہ کوئی اس کو توڑ نہ سکے اور اس کا آڑ لے کر جو ہے وہ قبضے نہیں، کر اگر ایسا کہیں ہو رہا ہے تو یہ تو بڑی زیادتی ہے اور انتظامیہ اس کا نوٹس لے بھی رہی ہے اور لینا بھی چاہیے. میں تو میئر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسا اگر کسی نے صرف قبضہ کرنے کے لیے کوئی عبادت گاہیں بناتا ہے تو یہ تو بڑی زیادتی ہے اور لوگوں کو بھی نشاندہی کرنی چاہیے، لوگوں کو درخواستیں دینی چاہیے، میئر کو دینی چاہیے. یہی اصل چیز ہے کہ کیا میئر کراچی تک عام آدمی کی اپروچ ہے، کراچی والا بات کر سکتا ہے؟ پہلا جو میئر صاحب کو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے حکم دیا، انہوں نے کہا آپ کے دروازے بند نہیں رہنے چاہیے، یعنی آپ اپنے آفس میں موجود ہونے چاہیے اور آپ کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے. ان کا اشارتاً کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی رسائی عوام تک اور عوام کی رسائی آپ تک رہنی چاہیے. سر گورنر سندھ نے تو ایک گھنٹی لگا لی ہے گھر کے باہر، تو کیا یہ بھی کوئی گھنٹی ونٹی لگائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کوئی لائنیں لگا دیں ٹیلی فون کی کہ عوام رابطہ کر لیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو میئر اور ڈپٹی میئر دونوں پارٹی کے کارکن ہیں، متحرک ہیں، نوجوان ہیں، وہ بیٹھے. اگر عوام کی سنائی نہیں ہو رہی، کہیں وہ گئے اور ان سے میئر صاحب اگر وہ اپنے آفس میں موجود ہیں تو انشاءاللہ ملاقات کریں گے. یہ انہیں پارٹی کی ہدایت ہے. اتنا بڑا کراچی کی عوام کو اعتماد دیا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ میں کراچی کے معاملات میں ذمہ دار بنوں گا. تو اب صاحب آپ دیکھ لیں جی، چیئرمین صاحب نے آپ کی ذمہ داری لی ہے، بہت بڑی ذمہ داری. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کی ذمہ داری، کیونکہ ان کا کام دیکھ کر ہی جو ہے پورے پاکستان سے ووٹ جو ہیں وہ بلاول کو پڑیں گے یا پیپلز پارٹی کو پڑیں گے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تو ایک تاریخ ہے. نہیں، کام اب تو کارکردگی بھی دیکھیں گے نا لوگ. سر پیپلز پارٹی کو جو ووٹ ملتا ہے وہ بھٹو صاحب کی شہادت کا ووٹ ملتا ہے، وہ بے نظیر صاحبہ تو سر کارکردگی پہ بھی تو ملتا ہوگا نا سر. جی، ان کی کارکردگی تھی تو ان کی جماعت آج 50 وہی بات ہو رہی ہے کہ کارکردگی جو ہے وہ آج بھی دیکھیں پاکستان کی سب سے متحرک جماعت ہے. آج بھی جوک در لوگ ہماری پارٹی میں آ رہے، تو ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی کارکردگی ہے تو لوگ. سر یہ سوال کرتا ہوا آگے کی طرف بڑھوں گا کہ آپ کے پارٹی میں بہت بڑی تعداد میں جو لوگ آ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان میں کوئی کرمنل ایلیمنٹ تو نہیں آ رہا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح جاتے ہیں پارٹیوں میں. آتے ہیں لوگ پارٹی سیاسی جماعتوں میں آتے ہیں اور جاتے بھی، اور اگر کوئی اس طرح کا کرمنل بندہ پارٹی میں آ جاتا ہے تو وہ جلدی نکال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب چیک اینڈ بیلنس ہے اس طرح کا. دیکھیں پارٹی کسی بندے کے جرائم اپنے گلے میں کیوں ڈالے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے. ہمیں اگر کوئی آیا تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، صاف آپ کے چینل سے بھی، کہ ابھی اگر ایسا کوئی کرمنل ہماری پارٹی میں موجود ہے تو اس کی نشاندہی کی جا سکتی. ٹھیک ہے کاظمی صاحب، پارٹی سے نکال دے گی. کیا اس وقت جو بڑے بڑے معاملات مسائل ہیں جس میں پوری مافیا بن جاتی ہے، اس کے بعد حکومت کا مقابلہ کرنا تو سر بہت مشکل ہو جاتا ہے. گوگل میپ اور یہ تمام چیزیں، سیٹلائٹ، اس کے ذریعے کراچی کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں کہاں جھگیاں ڈالی جا رہی ہیں یا کہاں کہاں قبضے کیے جا رہے ہیں. سر اور قبضہ مافیا اور ٹینکر مافیا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مافیاز، کیا مقابلہ کر پائیں گے مرتضیٰ آپ؟ یقینی طور پہ مافیا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اچھا، ان کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں. یہ ہر جگہ قائد اعظم کا نوٹ استعمال کرتے ہیں، اور اب تو مبارک ہو، ہم سن رہے ہیں 10,000 کا بھی نوٹ چھاپ رہے ہیں. سر وہ افواہ قرار دے دیا اسٹیٹ بینک نے، کسی حد تک تو خبر آئی ہوئی ہے. اچھا، ہم تو کہہ رہے ہیں آپ 5,000 کا بھی ختم کریں. امریکہ میں $100 کے اوپر نہیں ہے، ہمارے کے 1,000 بہت ہے. اب آپ یہ رشوت میں آسانی ہوتی ہے، یہ نوٹ بڑا ہوگا تو اس میں رشوت میں آسانی ہوتی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. پہلی چیز. دوسری بات یہ دیکھیں، جو لوگ کراچی میں سنسیئر ہیں، پہلی بات میں آپ کہتا ہوں، آج بے نظیر صاحبہ کا پیدائش کا دن ہے. پیدائش ہے. محترمہ بھی کراچی میں پیدا ہوئی تھی، بلاول بھٹو بھی کراچی میں پیدا ہوئے. میں نے ان لوگوں پہ بہت کالم لکھے ہیں، بڑے فیور میں لکھے ہیں. ابھی بھائی صاحب فرما رہے تھے، میں یہ کہتا ہوں بھٹو صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے 50 سال ہو گئے، شہید ہوئے ہوئے. کب تک آپ بھٹو کا نام لے کے کریں گے؟ آج یہ ہونا چاہیے کہ صاحب، آج پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب نے یہ کام کر کے دکھایا، آج بلاول صاحب نے یہ کام کر کے دکھایا. اب یہ چیز سامنے. اب دوسری بات یہ، اگر آپ کراچی میں واقعی سنسیئر ہیں، ایک نظر ڈالیے 1980 کے اوپر. یہ ذرا سا ایک ٹائم دیجیے مجھے. جی. یہ کراچی کیسے چل رہا تھا؟ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، KDA یہاں تھا، KMC یہاں تھا، KRTC یہاں تھا، KAC یہاں تھا، کراچی بلڈنگ اتھارٹی یہاں پہ تھی. یہ سارے ادارے مل کر کراچی کو چلاتے تھے. آپ نے اس کو پھیلا دیا، کراچی بورڈ کو آپ نے سندھ بورڈ کر دیا، کرپشن بڑھ گئی.
آپ کو پھر اسی طرف جانا پڑے گا, ماسٹر پلان بنانا پڑے گا, ایسے ایکسپیرینس والے لوگوں کو آپ کو لانا پڑے گا کے ڈی اے کے اندر, اس کے اندر تمام چیزوں کے اندر, ان کو کہیں کہ آپ کراچی کو بہتر کریں. اس کے اندر ناجائز تجاویزات خود بخود ختم ہو جائیں گی جب آپ کا ماسٹر پلان آ جائے گا. بالکل جناب, بے حد شکریہ کاظم صاحب کا, باجوہ صاحب کا, دونوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. اور یقیناً اچھی خبریں بھی سامنے آئی ہیں, جہاں چائنیز کمپنی جو ہے وہ سندھ کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہ رہی ہے. شرجیل میمن صاحب کا کہنا ہے کہ یقیناً ملازمت کے مواقع پیدا ہوں گے, تو ایک اچھی بات ہے, اچھی خبریں بھی ہیں. لیکن ان اچھی خبروں کے ساتھ ساتھ عوام کا ایکسس جو ہے وہ بھی دیجیے اپنے تک. خاص طور پہ کوئی ایسا پورٹل ضرور بنائیے جہاں پہ کراچی کے لوگ اپنی شکایات یا اپنی بات جو ہے آپ تک پہنچا سکیں, تاکہ آپ کا عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ رہے اور آپ کراچی کی ویسی خدمت کر سکیں جیسا آپ چاہتے بھی ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے وقار الحسن کو بھی نشاندہی سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.